حضرت سخی لال شہباز قلندر اور ایک ہندو راجا کا واقعہ۔ یقیناً تمام تر تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وہ تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے۔ ناظرین، زائرین جب سیون شریف آتے ہیں تو سب سے پہلے بودلہ فقیر کے دربار پر حاضری دیتے ہیں، پھر حضرت سخی لال شہباز قلندر کے روضہ کی زیارت کرتے ہیں۔ کیا بتاؤں کہ دربار پاک سے ملتا ہے کیا؟ دیکھنے والی ہو نظر تو خدا ملتا ہے۔ اس لیے کہ بودلہ فقیر شہباز قلندر کے طالب خاص تھے۔ قلندر بھی ان کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے۔ یہ آپ کے خصوصی فیض سے سیراب ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ بودلہ بھی آپ کے عشق میں کھوئے رہتے اور رقص عشق میں مصروف رہتے تھے، اور وجد کی کیفیت میں مست و مست قلندر سخی لال شہباز قلندر دمادم مست قلندر کے نعرے بلند کرتے۔ آخر بودلہ فقیر قلندری رنگ میں رنگے گئے۔ جس دن قلندر پاک رنگے ہوئے تھے، آپ نے بودلہ فقیر کی دنیا ہی بدل ڈالی اور بودلہ کو فقیر سے سکندر بنا دیا، اور وہ مستی میں مست ہو گیا۔ یاد رہے کہ بودلہ فقیر سیون میں اپنے مرشد پاک کے حکم سے قلندر کی آمد سے پہلے آئے اور یہاں آ کر قدیمی قلعہ کے قریب قیام کیا جہاں آج کل آپ کا دربار ہے۔ اس وقت اس شہر میں ہر طرف برائی اپنے عروج پر تھی، بلکہ سیون برائیوں کا گڑھ تھا۔ یہاں ایک عیاش اور ظالم راجا چوپٹ حکمران تھا۔ اس بد دماغ راجا کی ظالمانہ قصے ہر زبان پر عام تھے۔ رایا اس کے ظلم و ستم سے سخت نالاں تھی۔ ہر طرف خوف و ہراس کی فضا قائم تھی۔ لوگ اس ظالم حکمران کے ظلمانہ سلوک سے بہت پریشان سہمے رہتے تھے۔ یہ سیون کے مشہور قدیمی قلعہ کے اندر محل تھا، اس میں راجا رہتا تھا۔ بودلہ فقیر نے سیون میں اپنے مرشد کے پیغام امن کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے نور سے روشناس کروایا اور انسانیت کا درس دیا، امن کی شمع روشن کی۔ آپ رات کو عبادت کرتے اور صبح کو روزے رکھتے تھے۔ ان کے اخلاق کی وجہ سے جوک تر جوک لوگ آپ کے طالب بنتے گئے۔ یہ اپنے مریدوں کے ساتھ دونوں بازو بلند کر کے ہاتھوں کے پنجے کھول کر اپنے مرشد سخی لال شہباز قلندر کو یاد کرتے اور بلند آواز میں نعرے لگاتے، اور مستانہ وار نعروں سے اکثر چوپٹ راجا بھی آگاہ ہوتا رہتا۔ تو اس کے حامیوں نے راجا کو بلایا کہ یہ شہباز قلندر کا مرید خاص ہے اور مجذوب ہے، اس کو بودلہ کہتے ہیں۔ راجا چوپٹ نے حضرت سکندر بودلہ بہادر کو اپنے پاس بلایا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم ہی بلند آواز میں نعرے لگاتے ہو، میں ان نعروں کی آواز قلعہ میں سنتا ہوں۔ بودلہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی اپنی سنگت کے ساتھ اونچی آواز میں نعرے لگاتا ہوں۔ راجا چوپٹ نے کہا، کیوں؟ بودلہ فقیر نے جواب دیا، میں اپنے مرشد کو یاد کرتا ہوں کیونکہ میرا مرشد حضرت سائیں سخی شہباز قلندر ہے۔ یہ کہہ کر بودلہ پر مجذوبی کیفیت طاری ہو گئی اور بآواز بلند راجا چوپٹ کے سامنے نعرہ لگانے شروع کر دیے۔ راجا نے مجذوب سکندر بودلہ بہادر سے کہا کہ تم قلندر شہباز کا نام لینا چھوڑ دو اور نہ ہی اس کا نام لے کر بلند آواز میں نعرے لگایا کر۔ یہ سنتے ہی بودلہ نے بلند آواز میں کثرت کے ساتھ نعرے پہ نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ اس پر راجا کو بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ فوراً بودلہ فقیر کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا جائے اور پھر کھایا جائے۔ یہ ایک ظالمانہ اقدام تھا۔ گوشت کو پسند نہ کرنے والی قوم کا راجا چوپٹ ہی اپنے ہم خیالوں کو گوشت کھانے کا حکم دے رہا تھا، مگر گوشت کھانے والے وحشی درندوں کو صرف خوشی اس بات کی تھی کہ وہ قلندر کے مرید خاص اور اس کے عاشق کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ادھر قلندر کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ بودلہ کی یاد میں دھمال ڈالتے ڈالتے مجذوبی حالت میں پکارتے تھے۔ آپ جب بھی بودلہ کو پکارتے تو وہ فوراً اپنے مرشد کے قدموں میں پہنچ جاتا، مگر آپ کی بات یوں ہوا کہ جیسے ہی قلندر نے بودلہ کو بہت اونچی آواز میں پکارا تو قلعہ میں پوشیدہ بودلہ کے قاتل بودلہ کا گوشت پکانے والے اور کھانے والوں کی حالت خراب ہو گئی۔ جو بودلہ کا گوشت کھا چکے ان کی حالت عجیب و غریب موت کا ڈر
और उनको डकारें आने लगी। सांस में रुकावट, दम टूटने का खतरा, पेट पर खुजली, जल्द जिस्म नीली, शक्म में आग, हाथ पांव ठंडे, मैदा में तनाव और मौत के खौफ में मुब्तला। बस उनका बुरा हाल था। जूं जूं कलंदर बोदला को बावाजे बुलंद पुकारते गए, जैसे जैसे गोश्त खाने वालों के पेटों को फाड़ती हुई बोदला की जिस्म की बोटियां उनके मुंह से निकलकर उड़ती हुई कलंदर के पास जमा होना शुरू हो गई, और जो बोटियां हांडियों में बच गईं, वो भी हांडियों से निकलकर उड़ती हुई कलंदर के कदमों में पहुंच गई। तो एक इंसानी जिस्म की सूरत इख्तियार करने लगी और आहिस्ता आहिस्ता बोदला की शक्ल में तब्दील हो गई। बोदला अपने मुर्शिद के सामने सही सलामत बाअदब खड़े हो गए। कलंदर ने राजा चौपट को बुलाया और उसको दिखाया कि मेरे आशिक बोदला को तुमने ज़िबा करके अपने साथियों को उसका गोश्त खिला दिया, मगर अब गौर से देख कि बोदला जिंदा है। राजा ये सब कुछ देखकर शर्मिंदा हो गया। वो घबरा गया और परेशान हो गया। उसने माजरत करना मुनासिब न समझा, बल्कि बोदला को कत्ल करवाकर वो मगरूर हो गया। राजा ने कलंदर और कलंदर के मरीदों पर बेहद इल्जाम तराशी की। उसने कलंदर से कहा कि मैंने बोदला मजजूब को इसलिए कत्ल करवाया था क्योंकि मेरे किले की एक दीवार में खिड़की है जो बाहर की तरफ खुलती है। मेरी एक बेटी है और इस खिड़की में बैठकर रोजाना अपने लंबे बालों को संवारती और सिंगार करती है। उस खिड़की के सामने ये बोदला मजजूब ने डेरा लगाया हुआ था। ये मेरी बेटी पर आशिक हो गया था। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने इस रुसवाई से बचने के लिए इसको कत्ल करा दिया। कलंदर ने बदबख्त राजा की तरफ मुखातब होकर कहा कि तुम्हें इस जालमाना कार्रवाई की सजा भुगतना पड़ेगी। ये सुनते ही वो पलटा, आपको धमकियां देता हुआ अपने मजबूत तरीन किले में चला गया। आपने फरमाया, ए राजा, तू मेरी परवाज और मेरी अक्लो फहम से बहुत दूर है। ए राजा, मेरे हर अमर में तूने देखा वही, मेरे कहर में सच जान वही मेरे शहर में है। कोई भी हुज्जत और तकरार नहीं हो सकता। नामुराद राजा के चले जाने के बाद आपने अपना कासा उल्टा कर दिया। देखने में तो ये कोई खास बात न थी और न ही कलंदर के पास मौजूद बैठे हुए तालिबान ने महसूस किया। कुछ देर के बाद पूरे शहर यानी सेवन शरीफ में शोर मचा के राजा चौपट का किला उलट गया। कोई शय नहीं बची, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया और राजा का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट गया। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की अपडेट्स मिलती रहें।